الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے کسی نہ کسی تیسری چیز کو بنایا ہے۔ مثال کے طور پر کپڑے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو اللہ نے سوئی دھاگا بنایا ہے، سوئی دھاگے کو استعمال کیجئے، کپڑے کے دو ٹکڑے ایک ہو جائیں گے۔ لکڑی کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیل بنائی ہے، کیل کے ذریعے لکڑی کے دو ٹکڑے جو الگ الگ سے یکجان ہو جائیں گے۔ کپڑوں کے دو ٹکڑوں کے لیے سوئی دھاگا، لکڑی کے دو ٹکڑوں کے لیے کیل۔ اسی طرح دو اینٹوں کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے سیمنٹ کو بنایا ہے کہ سیمنٹ کے استعمال سے دو اینٹیں جو ہیں وہ ایک ہو جاتی ہیں۔ اور کاغذ کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو اب نہ کیل کام آئے گی نہ سیمنٹ کام آئے گی، بلکہ اب کیا چاہیے؟ اب گلو چاہیے، گلو کو لگانے سے کاغذ کے دو ٹکڑے ایک ہو جائیں گے۔ اسی طرح لوہے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو اب یہ ساری چیزیں کام نہیں آئیں گی، اب ویلڈنگ کی ضرورت ہے۔ انسان ویلڈنگ کرے تو لوہے کے دو ٹکڑوں کو ایک کر دے گی۔ تو ہر دو چیز کو جوڑنے کے لیے پروردگار نے کسی اور چیز کا انتخاب فرمایا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو دلوں کو جوڑنا ہو تو اس کے لیے کیا چیز؟ دو دلوں کو اگر جوڑنا ہو تو اس کے لیے کون سا ایسا جوائنٹنگ کمپاؤنڈ ہے کہ جس کو استعمال کرنے سے دو دل ایک ہو جائیں، جو دو دلوں کو محبت سے ملا دے، اکٹھا کر دے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس چیز کا نام ہے دین اسلام۔ دین اسلام ایک ایسی چیز ہے جو دو دلوں کے اندر محبت کو پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ میرے محبوب، آپ ساری زمین کے سارے خزانوں کو خرچ کر دیتے، آپ زمین کے سارے خزانوں کو بھی خرچ کر دیتے تو ان لوگوں کے دلوں میں محبتیں، الفتیں نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے الفتیں پیدا کی ہیں۔ تو محبتیں اور الفتیں اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں، اور یہ آتی ہیں دین پر عمل کرنے سے اور اعمال صالحہ سے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ پکی بات فرما رہے ہیں، فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اگر وہ نیک اعمال کریں گے تو اللہ رب العزت ان کے اندر دلوں میں محبتیں پیدا کر دیں گے۔ اگر کہیں محبت میں کمی ہے نا تو اس کا مطلب ہے اتنی ہی ہمارے ایمان اور عمل میں کمی ہے۔ جتنا ایمان اور عمل مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنی ایمان والوں کے لیے محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ یہ ایک اصول کی بات ہے۔ اگر ہمیں کسی کے ساتھ نفرت ہے اور بلا وجہ کوئی بغض ہے تو یہ ہماری اپنی غلطی اور کمی ہے کہ ہمارا اپنا ایمان اور عمل یہ کمزور ہے، ورنہ اللہ نے تو فیصلہ فرما دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ پکی بات ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اگر یہ نیک اعمال کریں گے اللہ ان کے دلوں کو محبتوں سے بھر دیں گے۔ تو دلوں میں محبتوں کو پیدا کرنے کے لیے، دو دلوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے دین اسلام کو بنایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو جوڑ دیا کرتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، قیامت والے دن قرآن مجید کے اندر آتا ہے فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، کہ اعمال ناموں کو تولا جائے گا اور قیامت کے دن میزان عدل میں اعمال کو رکھا جائے گا۔ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا یہ شخص جنت میں جائے گا، اور گناہوں والا پلڑا اگر بھاری ہو گیا تو یہ جہنم میں جائے گا۔ یہ بات جب معلوم ہوتی ہے نا
پھر دل کے اندر آتا ہے کہ بھئی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی ضرورت ہے جو اعمال نامے میں نیکیوں میں بھاری ہوں اور گناہوں سے وہ پلڑا بھاری ہو جائے اور انسان کامیاب ہو کے جنت میں پہنچ جائے۔ تو ایک اصول سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں ان اعمال کے کرنے کی ضرورت ہے جو وزنی ہوں، جن کا وزن ہو، کیونکہ وہاں گنتی کی تو بات نہیں ہو رہی، وہاں تولا جائے گا، اعمال کا وزن ہوگا۔ جب یہ بات آتی ہے تو پھر ایک انسان غور کرتا ہے کہ بھئی وہ کون سے ایسے اعمال ہوں گے جو اعمال نامے میں بھاری ہوں گے، نیکی کے پلڑے کو جھکا دیں گے۔ پھر خیال آتا ہے کہ نماز بہت بڑا عمل ہے، یہ بھاری ہوگی۔ پھر ایک خیال آتا ہے کہ حج تو بہت ہی بڑا عمل ہے، لاکھوں روپے کا خرچہ، اتنے دنوں کا آنا جانا، مشقتیں، تکلیفیں، یہ یقیناً یہ بہت بھاری عمل ہوگا۔ پھر خیال آتا ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں روزہ ہی بھاری ہو، کہ پورا مہینہ روزے رکھنے پڑتے ہیں تو روزہ تو بہت بھاری عمل ہوگا۔ کبھی خیال آتا ہے قرآن مجید کی تلاوت بہت بھاری ہوگی، کہ اللہ کا کلام ہے، اس کا کتنا وزن ہوگا۔ تو انسان بہت ساری چیزوں کو سوچتا ہے۔ اب کیسے معلوم ہو کہ زیادہ بھاری کون سا ہے؟ اپنے اندازے انسان لگاتا ہے تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ کسی کو روزہ زیادہ بھاری لگے گا، کسی کو حج زیادہ وزنی لگے گا، کہ بھئی اعمال نامے میں حج ہونا چاہیے، اعمال نامے میں روزے ہونے چاہیے، یہ زیادہ بھاری ہے۔ اب کیا کریں؟ بھاری پن کہاں سے معلوم کریں؟ بھاری پن انہی سے معلوم کیا جائے جنہوں نے یہ بتایا کہ قیامت کے دن اعمال ناموں میں اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ جو بھاری ہوں گے وہ نیک اعمال، وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ قیامت کے دن اعمال ترازو میں جو سب سے زیادہ وزن ہوگا وہ اچھے اخلاق کا ہوگا۔ نماز سے زیادہ وزن، حج سے زیادہ وزن، تلاوت سے زیادہ وزن، روزوں سے زیادہ وزن، دوسرے تمام اعمالوں سے زیادہ جو وزنی ہوں گے وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ آج ہم پھر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اخلاق کے اعتبار سے ہمارے اندر بہت کمیاں ہیں۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بھائی طالبات کی تو اب ایک نسبت مدرسے سے جڑ گئی، دین سے جڑ گئی۔ اب لوگ یہ چاہیں گے کہ آپ فرشتوں سے بھی زیادہ اچھی بن جائیں۔ لوگوں کی تو یہ خواہش ہے، چلو ہم فرشتوں سے اچھے نہ بنیں، انسان تو بن جائیں۔ اور انسان بننا یہ فرشتوں سے بہتر بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ۔ اگر انسان کے اخلاق اچھے ہو جائیں تو یہ راتوں رات ایسے درجے مراتب طے کرتا ہے کہ سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اچھے اخلاق والا، اس کا مقام شب زندہ دار اور دن میں روزے دار سے زیادہ ہے۔ ایک آدمی سارا سال روزے رکھے، سارا سال راتوں کو عبادت کرتا رہے، اس کا اپنا بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن اچھے اخلاق والا جو فرائض اور واجبات کی پابندی کر رہا ہے، اخلاق اس کے اچھے ہیں، یہ ان سے آگے نکل جائے گا۔ اعمال ناموں میں وزن بھی اس کا زیادہ ہوگا، قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی زیادہ ہوگا، اور یہ درجات بہت جلدی طے کر لے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، دو آدمیوں کو پیش کیا جائے گا، دونوں کے اعمال ایک جیسے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نمازیں ایک جیسی، حج ایک جیسے، صدقات ایک جیسے، باقی تمام نیکیاں سب ایک جیسی، بالکل برابر برابر، کوئی فرق نہیں۔ اب جنت میں تو برابر درجہ ملنا چاہیے، فرمایا کہ نہیں، ایک کو اخلاق زیادہ اچھے ہونے کی وجہ سے بڑا درجہ ملے گا، اور وہ درجے کا فرق زمین آسمان کے فرق سے زیادہ بڑا ہوگا۔ نمازیں، حج، روزے، زکوٰۃ سب کچھ برابر ہے، لیکن اچھے اخلاق والا اور آگے نکل گیا، یہ اخلاق کی کمی کی وجہ سے اس تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو بھائی جب ہماری نسبت دین کے ساتھ جڑ گئی، اللہ نے جوڑ دیا، جامعہ رقیہ للبنات میں بھیج دیا، اب ہم مدرسے میں آ گئے ہیں، اب ہم اپنے اخلاق کے اوپر بھی محنت کریں۔ بہت قربانی دینی پڑتی ہے، بہت دل کو سنبھالنا پڑتا ہے، بڑے حوصلے کے ساتھ بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر کہیں جا کے یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو ہم اپنے اخلاق کے اوپر محنت کریں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور فرشتے سراپا خیر ہیں، ادھر شر کوئی نہیں۔
اور شیاطین کو آگ سے پیدا کیا، اور شیاطین کی صفت یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں نا جنات، یہ سراپا شر ہیں، شیاطین تو سراپا شر ہیں، اور انسان، حضرت انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے، اس کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ شریعت نے کیا حکم دیا؟ شریعت نے یہ کہا کہ تم اپنے اندر خیر کو غالب کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں کہا کہ تم 100% خیر والے بن جاؤ، تمہارے اندر کوئی کمی ہی نہ ہو، ایسا کوئی سلسلہ نہیں رکھا۔ اعمال نامے تولے جائیں گے، اعمال کا وزن ہوگا، جس کی خیر غالب ہو گئی یہ جنت میں پہنچ جائے گا، جس کا شر غالب رہا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ہمیں خیر کو غالب کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ میرے بندو تم اپنے اوپر خیر کو غالب کر لو اور شر کو مغلوب کر لو۔ یہ بھی بات غور طلب ہے کہ دنیا کے اچھے سے اچھے انسان کو برا ماحول مل جائے اس کے بگڑنے کے چانسز موجود، اور دنیا کے بدترین انسان کو اچھا پاکیزہ خوبصورت دینی ماحول دے دیجئے، اس کے سنورنے کے چانسز موجود۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو اچھا بنائیں۔ کہاں کے ماحول کو؟ گھر کے ماحول کو بھی اچھا بنائیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے کے ماحول کو بھی اچھا بنائیں، کاروبار، آفس کے ماحول کو بھی اچھا بنائیں، ہر جگہ کے ماحول کو پاکیزہ بنائیں، ہر جگہ کے ماحول کو اچھے اخلاق والا بنائیں، زندگی میں بہتری آتی چلی جائے گی۔ یہاں تک تو چند ابتدائی باتیں تھیں۔ اب ایک اور حدیث سنیے، کیسی خوبصورت بات ہے، اس پر عمل کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ایک بنیادی اصول ہمیں بتایا ہے، تھم رول۔ تمام طالبات اور معلمات توجہ کے ساتھ سنیں، اور آپ حضرات بھی سنیں۔ یہ جو بدھ کی شام کا بیان ہے نا، آپ حضرات تو طالبات کی برکت سے سن لیتے ہیں، یہ ان کے لیے ہوتا ہے، آپ کے لیے نہیں ہوتا۔ عوام الناس کے لیے تو اتوار کا بیان ہے عصر سے مغرب، اس دن کوئی طالبہ نہیں ہوتی۔ تو آج کا جو بیان ہوتا ہے خاص طور سے، یہ تو طالبات کی برکت سے ہے، آپ لوگ تو بونس میں سن لیتے ہیں۔ کہ تعلیم کے ساتھ ہمارے ہاں تربیت کا بھی ایک مزاج بنتا چلا جائے اور اندر اچھے اخلاق آتے چلے جائیں۔ اب اس بات کو سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رول بتایا، فرمایا تکفوا شرک عن الناس، کہ تم اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ، تم اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ۔ ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، فرمایا کہ تم اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ۔ ہمارے دادا شیخ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریبی ساتھی تھے اور ان کے بہت قریبی تعلق تھا۔ ان کے بھی عجیب اخلاق تھے، جتنے لوگ ان سے ملتے تھے سب کو یہ گمان ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ہر ایک، اور سلام میں پہل کرتے ہیں۔ 1999 میں ان کا انتقال ہوا 7 اگست کو، تو آخر وقت تک بھی کوئی چھوٹا بچہ بھی آتا تو سلام میں پہل خود کیا کرتے تھے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی اور نے ان سے سلام میں پہل کی ہو، اور کوشش ہوتی تھی، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، تکلیف میں ہیں، کوئی آئے تو کوشش ان کی ہوتی تھی کہ کھڑے ہو کے کم سے کم بیٹھ کے سلام کریں، لیٹے لیٹے نہ کریں۔ اور ہر آدمی، ابھی بھی بہت سے لوگ ان سے محبت کرنے والے، ان کے رشتہ دار زندہ ہیں جو میرے ہی قریبی تعلق والے ہیں، جس سے چاہے الگ الگ انٹرویو آپ لے لیں، ہر آدمی یہ کہے گا کہ وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ جس سے مرضی پوچھ لیں، کاروباری لائن کے لوگ، دینی اعتبار سے اور رشتہ دار، تینوں طریقوں کے طبقوں میں ان کا تعلق رہا، اور سب سے تعلق ان کا اخلاق اور محبت والا، آج تک لوگ انہیں یاد کرتے ہیں ان کے اخلاق کی وجہ سے۔ ان کی بات کیوں بتائی؟ کہ ان کی ایک دعا بتانی تھی۔ ان کا ایک اور عمل بھی آپ کو بتاؤں، پتہ نہیں ہے جو آج ہمیں عزتیں مل رہی ہیں، الکحف کو اللہ عزتیں دے رہے ہیں، یہ صرف دادا کی دعائیں ہیں یا پھر میری والدہ کی دعائیں ہیں۔ ان کا معمول کیا تھا؟ تہجد کے لیے اٹھتے، تہجد پڑھنے کے بعد دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے، اور کب تک دعاؤں کے لیے وقت ہوتا تھا ان کا؟ اندازہ لگائیں، کوئی ہارون صاحب آپ اندازہ لگائیں کتنی دیر دعا کرتے ہوں گے؟ آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، کیا خیال ہے آپ کا؟ فجر تک، آپ کا کیا خیال ہے؟ صبح صادق تک،
اچھا، اور آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا، ان کا جو معمول تھا نا 2-2.5 گھنٹے تو معمولی بات تھی، کبھی صبح 9:30-10 بجے تک بھی دعائیں، 5-5 6-6 گھنٹے دعائیں اللہ سے مانگتے، پتہ نہیں کیا کیا مانگا ہوگا۔ درمیان میں نماز پڑھتے تھے فجر کی جماعت کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوتی تھی، جو نماز ہے وہ پڑھنی ہے، اشراق بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن تہجد سے جو نماز اور دعاؤں کا سلسلہ مانگنے کا شروع ہوتا تو کبھی 1 گھنٹہ، کبھی 1.5 گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹہ، کبھی 7 بجے تک، کبھی 8 بجے تک، کبھی 9:30-10 بجے تک دعائیں ہی مانگتے رہتے، اور اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد کے لیے اور اولاد کی اولادوں کے لیے نام لے لے کے دعائیں کرتے۔ جس نے 4-5 گھنٹے یا 3 گھنٹے روز دعائیں کرنی ہوں وہ تو پورے خاندان کے نام لے لے گا۔ ہم دعائیں کتنی کرتے ہیں؟ 2 منٹ، 2.5 منٹ، 1.5 منٹ، سارا دن پریشان رہتے ہیں کتنی دیر دعا کی، ابھی 6:30 ہونے ہیں، 6:35 ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کل شام 6:30 سے آج شام 6:30 تک ہم نے کتنی دعائیں کی ہیں؟ بمشکل 10 منٹ۔ پھر کہتے ہیں مسئلے حل نہیں ہوتے۔ انہوں نے اپنے مسئلے نہیں حل کرائے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جو کچھ اللہ دین کی نسبت سے عطا کر رہے ہیں ان کی دعاؤں سے کر رہے ہیں، ہمارے مسئلے بھی اللہ سے پتہ نہیں ہمارے لیے کیا کیا مانگ گئے ہوں گے، مانگا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ان کی دعا سنانی تھی ایک، وہ سنا رہا ہوں، جتنی لمبی ساری بات ان کی بتائی اپنے دادا جان کی، صرف اس وجہ سے اچانک یاد آ گئی کہ وہ اپنی دعاؤں میں مانگتے تھے یا اللہ میرے شر سے مخلوق کو بچا لے۔ ان کی ہر دعا میں یہ بات ضرور ہوتی تھی، ہر دعا میں یہ دعا میں بات ہوتی تھی، اللہ سے آگے رکھتے تھے اللہ میرے شر سے لوگوں کو بچا لے، اللہ میرے شر سے لوگوں کو بچا لے۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں شاید ہم نے یہ دعا بمشکل ہی مانگی ہو، کسی نے مانگ بھی لی ہوگی تو قدرتاً کبھی نکل گئی ہوگی۔ دل کی گہرائیوں سے اس کے یقین کے ساتھ مانگنا کہ یہ محسوس کروں کہ میرے اندر شر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے شر سے لوگ بچیں، ایسی گہرائی یہ شاید ہم میں سے کسی کو نہ ملی ہو۔ وہ دل کی گہرائی سے یہ دعا، اپنی ہر دعا کا، ان کی دعاؤں کا حصہ تھا یہ، یا اللہ میرے شر سے دوسروں کو بچا لے۔ ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ یا اللہ دوسروں کے شر سے مجھے بچا لے۔ یہ دعا بھی جائز ہے، صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن دونوں کے مقام میں فرق ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ دوسروں کے شر سے ہمیں بچا لے تو ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کچھ پاکیزہ، کہ ہمارے اندر تو کچھ ہے نہیں، میں تو سب کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں، تو بہت فرق ہے۔ اللہ کرے ہم بھی اپنی دعاؤں کے اندر اس جملے کو شامل کر لیں، یا اللہ میرے شر سے دوسروں کو بچا لے۔ اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرما دیا تکف شرک عن الناس، تم اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ۔ اب طالبات اس کو یقین کے ساتھ سنیں اور اس پر عمل کی فکر کریں، پھر دیکھیں اللہ علم میں بھی برکت دیں گے، عمل میں بھی برکت دیں گے۔ تکف شرک عن الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دیکھیں جی، ایک تو نا بڑے بڑے مضامین اور بڑی بڑی باتیں، ہم بڑی بڑی باتیں مارتے رہتے ہیں، ہنکاتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور بڑے اپنے آپ کو پتہ نہیں لوگ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ یہ اخلاق بتایا نبی علیہ السلام نے۔ اب ہم غور کریں، کیا ہماری زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ اگر محفوظ ہیں تو الحمدللہ ہم تو ڈیفینیشن پر پورے اتر رہے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں، ابھی تو ہم بنیادی ڈیفینیشن پر ہی پورے نہیں اتر رہے، بڑی بڑی باتیں کہاں سے لے کر آئیں؟ اپنی بنیاد کو سوچیں۔ ہم جب ہمیں غصہ آتا ہے کیا بنتا ہے ہمارے ساتھیوں کا، ماتحتوں کا، قریب کے لوگوں کا؟ تو ان دونوں احادیث کو جوڑ لیں۔ کیا فرمایا؟ تکف شرک عن الناس، تم اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ۔ تم آج ارادہ کریں، یا اللہ ہم ارادہ کرتے ہیں اپنے شر سے لوگوں کو بچائیں گے۔ اور المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان کی ڈیفینیشن پہ بھی تو پورا اترنا چاہیے نا، اس کے لیے ہم فکر کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ہم غور کریں
تو شاید ہم جانوروں سے بھی آگے اور بدتر ہو چکے ہیں۔ مثال سنا دو جانوروں والی کہ رہنے دو، ماریں گے تو نہیں؟ یہ پتہ نہیں غصہ آ جائے آپ لوگوں کو کہ ہمیں جانور کہہ دیا۔ نہیں، جانور نہیں کسی کو کہا جا رہا، سمجھانے کے لیے بتائی جا رہی ہے جو علماء نے باتیں کتابوں میں لکھی ہیں۔ ہم میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ ہمارے معاشرے کے جانوروں سے زیادہ برے بن چکے ہیں۔ ہم اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے قریب کے لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، پھر خوش ہوتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، علماء نے لکھا جانور 3 طرح کے ہوتے ہیں، جیسے بکری ہے، بھینس ہے، گائیں ہے۔ اس قسم کے جو جانور ہیں نا، علماء نے فرمایا کہ شریف قسم کے جانور ہیں، یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ بھینس کھڑی ہے، اسے بھوک بھی لگی ہوگی، آپ کو کھا تو نہیں جائے گی نا، یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ کوئی زیادہ انہیں تکلیف بھی دے تو تب بھی یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ غصے میں نہیں آتے اور نارمل رہتے ہیں۔ ایک یہ قسم ہے۔ دوسری جانوروں کی قسم ہے جیسے درندے ہوتے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے۔ ان کا کیا ہوتا ہے، جب انہیں بھوک لگی ہوتی ہے نا، یہ کسی دوسرے جانور کو چیٹ پھاڑ کے کھا جاتے ہیں۔ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو ان کے سر کے اوپر کوئی جانور آ کے بیٹھ جائے، ان کے ارد گرد چلنے لگے، یہ کچھ نہیں کہتے۔ گویا یہ وہ جانوروں کی قسم ہے جو اپنی ضرورت کے وقت دوسرے کو مار کے کھا جاتی ہے۔ یہ 2 قسمیں ہو گئی۔ فرمایا کہ تیسری قسم وہ ہے جیسے سانپ اور بچھو، ان کا کام ہے ڈنک مارنا، دوسرے کو تکلیف پہنچانا۔ جیسے بچھو ہے، وہ دیوار پہ آئے گا، دیوار کو ڈنک مارنا شروع کرے گا۔ اچھا، کسی کو ڈنک مارنے سے، دیوار کو ڈنک مارنے سے کوئی بچھو کی بھوک ختم ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ عادت ہے اس کی، اس کا کام ہے دوسروں کو تکلیف پہنچانا۔ تو جانوروں کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ نمبر 1 جو تکلیف نہیں پہنچاتے، نمبر 2 جو ضرورت کے وقت تکلیف پہنچاتے ہیں، نمبر 3 جو تکلیف لازمی پہنچاتے ہیں۔ یہ تو جانوروں کی 3 قسمیں ہیں۔ پھر علماء نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف پہنچا کر الٹا خوشیاں مناتے ہیں۔ بھائی بچھو کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کاٹتا ہے، سانپ کاٹ لیتا ہے، خوشیاں تو نہیں مناتا، کاٹتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف پہنچا کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جی میں نے تو اس کے ساتھ ایسا کیا، گھر جا کے یاد رکھے گا، میں نے تو اس کو ایسی بات بولی، ایسا تانا دیا ہے، گھر جا کے بھی وہ جلتی رہے گی۔ تکلیف بھی پہنچائی اور اب اس تکلیف کے اوپر خوشی کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ فرمایا جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہوتے ہیں یہ لوگ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تکف شرک عن الناس، تم لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فإنها صدقۃ منک علی نفسک، یہ نیکی ہے کہ تم دوسروں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک وہ بات فرمائی، ایک یہ بتاتا ہے کہ زبان اور ہاتھ سے، اور تیسری بات کیا ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ نیکی یہ ہے کہ تم دوسرے کو اپنے شر سے بچاتے ہو، اس پہ تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ دیکھیں ہم کسی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، نہ پہنچائیں، اس پہ صدقے کا ثواب۔ دیکھیں جی، آپ نے ہاتھ سے صدقہ دیا تو کچھ کیا نا، نماز پڑھی تو کچھ کیا، وہ چیزیں ہیں کچھ کرنے پہ ثواب مل رہا ہے، لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اس کے لیے تو کچھ نہیں کرنا نا۔ بھئی سامنے کو بیٹھا ہوا ہے، دل کے اندر خیال ہے میں اس کو ایسا بول دوں، اس کا دل ابھی آگ لگ جائے گی، دل میں خیال میں چپ ہو گیا، اس پہ صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ بہن ہے، بھائی ہے، ساتھی ہے، کوئی ہے، ہم اس کو تکلیف نہ پہنچائیں تو ہمیں اسی کے اوپر ثواب مل جائے گا۔ یاد رکھیں ہم جو مل جل کر زندگی گزارتے ہیں نا، تو ہمارے برتاؤ کا دوسرے کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ ہم جو مل جل کر زندگی گزارتے ہیں، ہمارے رویے کا، بیہیویئر کا دوسرے کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ ہم اچھے بن کر رہیں، ہم نرم مزاج بن کر رہیں، ہم محبتوں کو تقسیم کرنے والے بنیں، اس کا اپنا اثر ہوگا۔ اور ہم جناب بالکل سیدھے ہو جائیں، اکڑ جائیں، اور زبان بھی کہ جی بڑے جلال والے ہیں یہ، اور غصے سے بات کریں، تنک کے جواب دیں، طنز اور تانے والی بات ہو، اس کا بھی دوسرے کے اوپر اثر ہوگا۔ ہم محبتوں کے ساتھ رہیں گے، لوگ ہمیں اپنے قریب کریں گے، ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے۔ تو ہم
اپنے رویوں سے لوگوں کو اپنے قریب کریں اور لوگوں کو تکلیف اپنی ذات سے نہ پہنچنے دیں، اس پہ بھی اجر ملے گا۔ دیکھیں کہیں بات ہو رہی ہے، ایک دم کسی بات پہ غصہ آیا، میں جواب دے سکتا تھا، میں نے جواب نہیں دیا، دوسرے کو تکلیف نہیں ہوئی، اس پہ بھی ثواب اللہ عطا فرما دیں کہ میں اپنے آپ کو روک لوں، نہ ایسی بات کروں کہ اس کو تکلیف ہو۔ اس روکنے کے عمل کے اوپر بھی اللہ رب العزت ثواب دیتے ہیں، اس میں نہ مال خرچ ہوگا نہ کوئی محنت، اپنے آپ کو روکنا ہے، صدقے کا ثواب اللہ ویسے ہی مفت میں عطا فرما رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ کیسے محبتیں چاہتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد معاشرے کا رویہ کیا ہے؟ اولاد یہ ماں باپ کو تنگ کرتی ہے، بات ہی نہیں مانتی۔ یہ جو 10 12 15 سال کی عمر کے بچے ہوتے ہیں، اس عمر میں عام طور سے انہیں پڑھنے کے علاوہ سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ ماں باپ روک ٹوک کیوں کرتے ہیں؟ انہیں برا لگتا ہے۔ بھائی ماں باپ آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ کے لیے اتنا کماتے ہیں، آپ کے لیے اتنی کوششیں کرتے ہیں، پہلے آپ کو کھلاتے ہیں پھر خود کھاتے ہیں، پہلے آپ کو پلاتے ہیں پھر خود پیتے ہیں، پہلے آپ کے آرام کا انتظام کرتے ہیں پھر خود آرام کرتے ہیں، تو ماں باپ کا ایک حق ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، ابھی حج کا سیزن ہے نا، حج کی فلائٹیں شروع ہو رہی ہیں اور ساری دنیا سے لوگ حج کے لیے پہنچیں گے، پاکستان سے بھی جا رہے ہوں گے، لاکھوں لوگ پوری دنیا سے پہنچتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس نے 10 لاکھ کا بھی پیکج لیا ہو، 40 دن وہاں گزارے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا حج مقبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہے کوئی گارنٹی؟ کوئی دے سکتا ہے 10 لاکھ کی جگہ 15 لاکھ کا بھی کیا ہو، 40 دن کی جگہ 60 دن بھی گزار لے، کوئی گارنٹی دے سکتے؟ کوئی بڑے سے بڑا ٹور آپریٹر گارنٹی دے سکتے ہیں جی ہمارے ساتھ جائیے مقبول حج آپ کو دیں گے؟ کوئی چیز نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن ماں باپ جو اپنے ہی گھر میں ہیں، ایک نگاہ محبت کی ڈال دیں، ایک مقبول حج کا ثواب۔ بیت اللہ شریف کو دیکھیں، ثواب ملے گا لیکن حج کا نہیں ملے گا۔ قرآن مجید کو دیکھیں، ثواب ملے گا لیکن مقبول حج کا نہیں ملے گا۔ مدینہ طیبہ مسجد نبوی شریف کو دیکھیں، گنبد خضراء کو محبت سے دیکھیں، ثواب ملے گا لیکن مقبول حج کا نہیں ملے گا۔ آپ پورا حج کر لیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوا۔ لیکن ماں باپ کو اگر دیکھ لیا محبت سے تو ایک مقبول حج کا ثواب فوراً اللہ عطا کرتا ہے۔ دن میں کوئی 100 مرتبہ دیکھ لے، 100 حجوں کا ثواب۔ تو جن کو دیکھنا عبادت، ہم تو ان کی تکلیف کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ماں کے بارے میں کیسی خطرناک روایت موجود ہے۔ ایک صحابی تھے علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، موت کا وقت آیا، کلمہ نہیں نکل رہا، نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی، پوچھا ماں باپ کا تو کہا ماں ہے اور ناراض ہے۔ ماں کو بلایا، معاف کیوں نہیں کرتی؟ کہ جی اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہوا، اتنی مجھے تکلیفیں دی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا بلال آگ لے کر آؤ، لکڑیاں لاؤ، آگ جلائی جائے، جلاؤ اس کو۔ ماں ہوتی ہے، اللہ کے نبی آپ اس کو جلا دیں گے؟ ہاں تو معاف کیوں نہیں کرتی؟ اس نے آگے جلنا ہے تو یہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے معاف کیا، ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر روح نکلی، کلمہ پڑھا، دنیا سے روانہ ہو گئے اور روح پرواز کر گئی۔ صحابی ہوتے ہوئے ماں کے دل کو دکھائیں تو اتنا مسئلہ، تو میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ تو ماں باپ کو زچ دینا یہ اللہ کو سخت ناپسند۔ اس کے علاوہ شریعت نے میاں بیوی کا تعلق بہت قریبی بتایا ہے۔ آج کل میاں بیوی بہت معمولی باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو دکھ دیتے ہیں۔ مثلا خاوند حضرات، تانا دینا، کھانا اچھا نہیں بنا اس کا تانا دینا، نمک تیز ہو گیا اس کے اوپر بات کرنا، کوئی اس سے غلطی ہو گئی اس کو چھیڑ بنا لینا۔ کتنی مرتبہ تو آنسوؤں سے روتی ہے، آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ کون سے ان کے اخلاق ہیں؟ اور کبھی اگر اولاد نہ ہو تو بے اولادی کا تانا دینا، یا اگر اولاد تو ہو رہی ہے، بیٹیاں ہو گئی بیٹے نہیں ہوئے، تو کتنی مرتبہ ساس کہتی ہے آئندہ اگر بیٹا ہوا اور بیٹی ہوئی اور بیٹا نہ ہوا اپنے اس گھر سے چلی جانا۔ ویسے کو مسلمان کہلاتے ہیں، ویسے ہم کہنے کو مسلمان کہلاتے ہیں اور اپنے رویے سے باتوں سے دوسرے کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون سے اخلاق ہیں؟ اور آج جینیٹک سائنس نے اس کو بالکل 100% ثابت کر دیا ہے کہ جب اولاد ہوتی ہے شادی کے بعد، مرد ہو یا عورت، اس کے جو کروموسومز ہوتے ہیں اس کا سارا تعلق مرد سے ہے، عورت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔
مرد ہو بچہ پیدا ہونا ہے یا بچی، لڑکا ہونا ہے یا لڑکی، اس کا ٹوٹل تعلق مرد سے ہے، عورت کا تو کوئی تعلق ہی نہیں، اس کی پوزیشن تو خالی ایک اوون کی پوزیشن کی ہے، باقی تو سارا معاملہ مرد کے اندر اللہ نے رکھا۔ اوون میں آپ مرغا رکھیں یا مرغی رکھیں، رکھنے وقت اوون کا کیا قصور ہے؟ ہونا تو یوں چاہیے کہ لڑکے کی ماں اپنی بہو کو یہ کہے 3 بیٹیاں 4 5 ہو گئیں، اب اگر بیٹی ہوئی میں اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دوں گی، تو غلطی تو اس کی ہے، کمی تو اس کی ہے، غلطی اس کی بھی نہیں ہے، غلطی سے مراد غلطی اس کی نہیں ہے، یہ اللہ کی جو ہے وہ ترتیب ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملا جلا کے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا، یہ تو اس کی حکمت ہے۔ لیکن اگر صرف بیٹیاں ہونے پہ کسی ایک کو گھر سے نکالنا بھی بنتا ہو، بنتا نہیں ہے، بنتا ہو تو وہ بہو کو رکھ کے بیٹے کو باہر نکالے کہ تیرے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے، بہو کا کیا قصور، اس کو میں رکھتی ہوں تو نکل جا، ہونا تو یہ چاہیے۔ تو کسی کو تکلیف دینا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ شادی کے بعد اپنی بیوی کو اپنی ماں کا فل ٹائم محتاج بنا دیتے ہیں۔ بھئی ماں کی اپنی ترتیب ہے، بیوی کا اپنا ایک مقام ہے، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ کئی گھروں سے شکایت آئی کہ بہو کو فریج کھولنے کی اجازت نہیں، اور ایسی چیزیں کہ کئی گھروں سے شکایت آتی ہے کہ جی ماں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رات کو بلاتی، میرے ساتھ گزارو، وہاں نہیں جانا، یا دروازہ لاک نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں کون کون سا ظلم ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے اسی معاشرے کے اندر۔ ساری گالیاں حکومت کو دیتے ہیں، حکومت نے یہ کر دیا، حکومت نے وہ کر دیا۔ کون سا ظلم ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ جب یہ ماں اپنے بیٹے کے لیے بہو لے کر آتی ہے تو بڑی محبتوں کے ساتھ ہم بیٹی بنا کے رکھیں گے، جیسے ہی آتی ہے اس کے بعد اس کو بالکل زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ماں جو اپنی بہو کو ٹف ٹائم دے رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کروا رہی ہوتی ہے، حضرت دعا کریں، سسرال والوں نے بیٹی کو بڑی تکلیف میں رکھا ہوا، آپ نے جو کسی کی بیٹی کو تکلیف دی ہے تو پھر اس کا معاملہ تو بنے گا نا۔ اور کئی نوجوان اپنی بیویوں کو طلاق کی دھمکی دے رہے ہوتے ہیں، یہ اتنا برا لفظ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ شیطان بھی ساتھ ہے، شیطان کیا کرتا ہے، شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے، دیکھ اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کب تیرا بھی یہ فارغ کر دے تجھے، تو تم کوئی آلٹرنیٹ تلاش کرو، کوئی راستہ تلاش کرو، تو یہ غلط راستے پہ چلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ اس کا لفظ ہوتا ہے۔ اپنی شخصیت کے وقار کے ساتھ خاوند بیوی کو محبت دے، گھر والوں کا بھی حق ادا کرے، ماں کا بھی، باپ کا بھی اور بیوی کا بھی، تو یہ بیوی خدمت کر کے بہت آگے اس کا مقام بن سکتا ہے۔ اچھا، جب خاوند یا لڑکے کے ماں باپ اپنی بہو کو یا یہ اپنی بیوی کو ٹف ٹائم دیتے ہیں تو اولاد جو انہی کی ہوتی ہے اسی کا نقصان ہوتا ہے۔ اب وہ صحت نہیں اس کو ہوتی، تکلیف میں ہوتی ہے، ڈپریشن میں ہوتی ہے، اب اگر وہ حاملہ ہے تو اولاد کا نقصان، بچے چھوٹے ہیں تو اولاد پہ غصہ اتارنا، کسی کو اور تو کچھ نہیں کہہ سکتی، اپنی نسلوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ خاوند ہر طریقے سے کوشش کرتا ہے لیکن یہ سر میں درد کیے رکھتی ہیں، تکلیفیں پہنچائے رکھتی ہیں، اس قسم کے رویے جو ہوتے ہیں یہ زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں تو خیر خواہی کو اپنانے کی ضرورت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اب وقت کافی ہو گیا، چند ایک واقعات مختصر کر کے سنا دیتے ہیں اخلاق کے بارے میں، تاکہ اس سے بات اور مزیدار ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے تھے، اگر گھر رات کا وقت ہے، سب سو رہے ہیں، تو بہت آہستہ آواز سے سلام کرتے ہیں کہ اگر کوئی جاگ رہا ہے تو سن لے اور سو رہا ہے تو اس کی نیند خراب نہ ہو۔ کبھی ہم نے اپنی بیوی کا اس طرح خیال رکھا تو بیل دباتے ہیں تو پھر دبائے چلے جاتے ہیں۔ کئی ایسی بیویاں کہ رات 2 بجے بھی آئیں تو وہ چاہتے ہیں کہ میں جاگ رہی ہوں اور کھانا اس وقت گرم کر کے لے کر آؤں، میری فجر قضا ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی تو ترتیب یہ نہیں تھی۔ ایک حدیث تو یہ سن لی، اب دوسری سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اٹھ کے جا رہے تھے ننگے پاؤں، امی عائشہ کی آنکھ کھل گئی، قدرتاً پوچھا، آپ فرمایا کہ بھئی تمہاری آنکھ نہ کھل جائے، آپ آہٹ کی وجہ سے جوتوں کی اس لیے ننگے پیر جا رہا ہوں۔ کبھی ہم نے بیوی کا اتنا خیال رکھا کہ رات کو
اس کی آنکھ نہ کھلے، مجھے کوئی اپنی ضرورت ہے تو میں خود پوری کر لوں، اس کی آنکھ نہ کھلے. ہم نے تو اس کا کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا. اور اسی طرح پڑوس کے بارے میں ہم دیکھیں ہمارا کتنا تعلق ہے. حدیث کے اندر آتا ہے ایک نیک عبادت گزار خاتون، پڑوس کے ساتھ برا تعلق تھا، فرمایا ہے کہ یہ اپنے پڑوسیوں سے برے تعلق کی وجہ سے جہنم کے اندر گئی. ماتحتوں کے ساتھ ہم دیکھیں ہمارا کیا معاملہ ہے. کسی بھی ماتحت کو، بیوی بھی ماتحتوں میں ہے، اسٹاف ہے، آپ آفیسر ہیں تو بھائی آپ جن کے اوپر آپ ہیں، جو آپ کے ماتحت آتے ہیں ان کے ساتھ برتاؤں کو دیکھا جائے گا. ہاں اصلاح کی نیت سے کوئی بات کرنا وہ تو کرنی ہے، وہ اس کو منع نہیں کیا جا رہا، لیکن ماتحتوں کے ساتھ برتاؤ کاؤنٹ کیا جائے گا. نبی علیہ السلام کے جو آخری الفاظ آتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا. اب ایک حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، فرمائیں گے جو اپنے ماتحت پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے، جو اپنے ماتحت پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے یا اس کی خوشی کے بغیر اس سے کچھ لے لے، تو قیامت کے دن میں اس ماتحت کا وکیل بنوں گا اور اس بندے سے حق دلوا کر رہوں گا. دو باتیں فرمائی، ضرورت اس کی ہمت سے زیادہ لوڈ ڈال دینا. اب گھر کا سارا کام بہو نے کرنا ہے، بیوی نے کرنا ہے، پیسے ہیں کام والی نہیں رکھنی، اس کی ہمت سے زیادہ، یا اس کے مال کو لے لینا اس کی خواہش سے زیادہ. کئی دفعہ میاں بیوی دونوں جاب کرتے ہیں، اب بیویوں کے فون آتے ہیں جی ہمارے سارے پیسے ہمارے شوہر لے لیتے ہیں، ہم نہیں بھی چاہتے، یا اور بھی کوئی ترتیب. خالی میاں بیوی کے معاملے میں یہ حدیث نہیں ہے، تمام ماتحتوں کے سلسلے میں یہ بات ہے. چھوٹا بھائی ہے یا اسٹاف ہے یا بہنیں ہیں، کوئی بھی ہے، اگر ہم نے کسی کے مال کو بغیر اس کی خوشی کے لے لیا، وراثت کا مال تھا، کچھ بھی مال تھا، تو قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے ہمارے خلاف وکیل بنیں گے. بتائیے ہمارا بنے گا کیا؟ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تم صرف انسانوں کے لیے خیال رکھو، شریعت نے تو جانوروں اور حیوانوں کی بھی دل آزاری اور ان کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا. شریعت نے کہا دیکھو ایک آدمی کا گھر ہے تو گھر کے دروازے کے جو سامنے کا حصہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ گھر کو صاف رکھے، پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو. شریعت کتنی زیادہ اس بات کی خواہش مند ہے کہ دوسروں کو ہم تکلیف نہ پہنچائیں. غور کریں، فرمایا کہ تم مسجد میں جب آؤ تو کچے پیاز کھا کے مت آیا کرو، اس سے ہمارے منہ سے بدبو نکلے گی، لوگوں کو تکلیف ہوگی. اور فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ تو بہترین لباس پہن کر آؤ، ایسا نہ ہو کہ ڈیزل لگے گندے لباس پہن لو، لوگوں کو تکلیف ہوگی، کراہیت آئے گی. بعض لوگوں کو ایک بیماری ہو جاتی ہے برس کی، جسم پہ داغ بن جاتے ہیں سفید. ان کو کہا کہ تم مسجد میں نہ آؤ، تم گھر پہ اکیلے نماز پڑھ لو، تمہیں جماعت کا ثواب مل جائے گا. کیوں؟ فرمایا کہ تم اس داغوں کے ساتھ آؤ گے تو بعض لوگوں کے اندر طبیعت میں حساسیت ہوتی ہے، نزاکت ہوتی ہے، وہ تمہیں دیکھ کر ان کے دلوں میں تکلیف ہوگی اور کراہت سی محسوس ہوگی. کتنا شریعت نے خیال رکھا. بندہ خیال تو کرے کہ شریعت کیا چاہتی ہے اور ہم کدھر ہیں. صحابہ کے واقعات تو بہت ہیں، اب دو واقعات عرض کر کے بس بات کو مکمل کرتا ہوں. ہمارے اکابرین علماء دیوبند کے دو واقعات ہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت میاں اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ. قریب کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم، مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد ماجد، دارالعلوم کراچی کے بانی. یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے اکابرین میں سے میاں اصغر حسین جو رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کی خدمت میں گیا اور مجھے چند دن وہاں قیام کا موقع ملا، ان کے پاس رہا. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہاں دسترخوان لگا ہوا تھا، حضرت نے عام بھی کھلائے اور خوب جب کھانا وغیرہ مکمل ہو گیا اب دسترخوان سمیٹنے کی باری تھی. تو مفتی صاحب نے کہا حضرت دسترخوان میں سمیٹ دوں؟ یہ مفتی صاحب ہیں، مفتی بن چکے ہیں. فرمایا عرض کی حضرت دسترخوان میں سمیٹ دوں؟ تو مفتی صاحب نے میاں اصغر حسین مفتی صاحب سے میاں اصغر حسین صاحب نے یوں پوچھا کہ مفتی صاحب کیا آپ کو دسترخوان سمیٹنا آتا ہے؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو حضرت کیا بات ہے، ہم دسترخوان نہیں سمیٹ سکتے، یا آپ نے کیا کہہ دیا؟ لیکن ان کے اندر عاجزی تھی، طلب تھی.
انہوں نے کہا حضرت آپ سکھا دیجئے کیسے سمیٹتے ہیں. انہوں نے پوچھا میاں دسترخوان سمیٹنا آتا ہے؟ حضرت آپ سکھا دیجئے کیسے سمیٹتے ہیں. یہ اخلاق ہوا کرتے ہیں. فرمایا کہ ہاں آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں. فرمایا کہ جو روٹی کے 2 یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو میں الگ کرتا ہوں اور ان کو میں وہاں ڈال دیتا ہوں جہاں بلیاں یا اس قسم کے جانور کھا لیتے ہیں. اور جو چورے ہوتے ہیں نا، روٹی کا چورا بالکل بورا بن جاتا ہے، اس کو میں الگ سمیٹتا ہوں اور اس کو میں فلانی جگہ ڈالتا ہوں، وہاں دیکھتا ہوں کہ وہاں چونٹیاں بہت آتی ہیں، وہاں ڈالتا ہوں، وہ ان کی غذا بن جایا کرتی ہیں. چھوٹے ذرات میں وہاں ڈال دیتا ہوں، کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں. اور فرمایا کہ ہڈیوں کو میں اکٹھا کر لیتا ہوں اور الگ جگہ پہ ڈال کے آتا ہوں. وہاں میں نے کئی دفعہ کتوں کو دیکھا وہ ان ہڈیوں کو جو ہے نا وہ چچوڑ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں. اور یہ جو آم کے چھلکے ان کو میں الگ کرتا ہوں، گٹھلیوں کو الگ کرتا ہوں. گٹھلیاں میں فلاں جگہ پہ ڈالتا ہوں، وہاں خشک ہو جاتی ہیں تو محلے کے بچے کھیلتے ہیں، ان کے کھیل میں کام آ جاتی ہیں. اور رہ گئے چھلکے، ان کو میں اکٹھا کر لیتا ہوں لیکن الگ الگ تھوڑے تھوڑے ڈالتا ہوں، اکٹھے ایک جگہ پہ نہیں ڈالتا، اس لیے کہ جہاں میں رہتا ہوں سب غریب لوگ رہتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ زیادہ چھلکے دیکھ کے کسی کے دل میں یہ خیال آئے اور کوئی بچہ اپنے باپ سے کہہ دے ابا ہمیں بھی آم کھانے، اور اس کے بعد پیسے نہ، اس کا دل جو ہے نا وہ تنگ نہ ہو. یہ انہوں نے دسترخوان کو سمیٹنے کا طریقہ بتایا. ہمیں تو ان آداب کا کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، کیا کرنا ہے. ہم تو بازار سے سامان لائیں گے اپنا شاپر دکھاتے ہوئے کہ جی میں تو جے ڈاٹ سے لایا ہوں، فلاں سے لایا ہوں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، کھانے کو چیزوں کو لاتے تھے، قیمتی بھی ہو، اس کو اتنا چھپا کے لاتے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ابھی انہی کا ایک آخری واقعہ سن لیجئے اور اس کے بعد پھر دعا کر لیتے ہیں، وقت بھی پورا ہو گیا. یہی حضرت میاں اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ یہ عشاء کی نماز پڑھ کر واپس آ رہے ہیں. ساتھ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ہیں. رات کافی گزر چکی ہے. اب یہ گلی سے گزر رہے، گزرتے گزرتے ایک جگہ رکے، دونوں جوتے اتارے پاؤں سے، ہاتھ میں پکڑ لیے. اب ننگے پیر سڑک پہ چل رہے ہیں. کچھ چل کے نا گلی کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچے، جتنا بھی چلنا مقصود تھا اتنا چلے اور آگے جا کے دوبارہ جوتے پہن لیے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ حیران، جو حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ چلتے ہوئے جا رہے تھے، گھر تو ابھی نہیں پہنچے، راستے میں کچھ دیر کے لیے آپ نے جوتے اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیے، اب دوبارہ آپ جوتے پہن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اب ذرا دل کے کانوں سے سنیے. انہوں نے جواب دیا، کہنے لگے یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان نہیں بنا تھا اور ہندو مسلم بعض جگہوں پہ ایک ایک محلے میں مکس رہا کرتے تھے. فرمایا کہ جہاں سے میں نے جوتے اتارے نا اس سے بالکل قریب ایک فاحشہ ہندو عورت کا گھر تھا، وہ وہاں رہتی ہے. جب جوان تھی اس کے پاس روز کسٹمر آیا کرتے تھے، اب عمر ڈھل گئی ہے، اس کے پاس روز کسٹمر نہیں آتے، اب اس کی وہ دکانداری باقی نہیں رہی. اور عورت کو مرد کی چاپ کی پہچان ہوتی ہے. اس کے قریب آ کے میں جوتے اس لیے اتار دیتا ہوں کہیں جوتوں کی چاپ سے اس کو امید نہ لگ جائے کہ میرا کوئی کسٹمر آ رہا ہے. اور جب جوتوں کی چاپ اسے قریب آنے کے بعد دور جاتی محسوس ہوگی تو اس کے دل میں حسرت ہوگی کہ میرا کسٹمر نہیں تھا، یہ تو کوئی اور آواز تھی. فرمایا کہ میں اس کے دل کی حسرت کی وجہ بھی نہیں بننا چاہتا، میں اس کو اپنے جوتوں کی آواز کی اتنی تکلیف بھی نہیں پہنچانا چاہتا. ارے خدا کے بندو، ہمارے اکابر تو یہ ہیں، ہم کہاں ہیں؟ وہ تو کافرہ فاحشہ عورت کی دل کا خیال رکھیں اور ہم اپنے گھروں میں کلمہ پڑھنے والی بیوی، کلمہ پڑھنے والی ماں اور بہن اور کلمہ پڑھنے والی عورتیں ہمارے ارد گرد جو محرم موجود ہیں، ہم تو ان کے دلوں کو دکھاتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں بیوی کے دل کو دکھائے تو کھانا ہضم نہیں ہوتا، ٹارگٹ بنا کے کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نیچا دکھانے کے لیے سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں کہ پتہ لگے میرا روب ہے، میں کچھ ہوں. اخلاق تو یہ ہوا کرتے ہیں، تکف شرک عن الناس، تم اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ، تم اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ. اللہ تعالی ہمیں ان اخلاق کی سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. بہت واقعات ہیں، کچھ واقعات انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو اگلی بدھ کو ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہمیں یہ اخلاق عطا فرمائے. بھئی اگر ہم کسی کا دل لبھا نہیں سکتے تو دل جلایا بھی تو نہ کریں نا.
ہم کسی کو ہنسا نہیں سکتے تو کم سے کم رلایا بھی تو نہ کرے نا. لیکن ہمیں رلانا آتا ہے، ہنسانا نہیں آتا، دل جلانا آتا ہے، دل لبھانا نہیں آتا. اللہ تعالی ہمیں لوگوں کے لیے وبال جان کے بجائے راحت جان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. توبہ بلکہ ایک اعلان پہلے سن لیجئے، پھر توبہ کے کلمات اور دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. آنے والی پیر کو آپ لوگوں کو پہلے بھی اطلاع کی گئی تھی، جو لوگ واٹس ایپ کے گروپ میں ہیں ان کو بھی اطلاع پہنچ گئی ہوگی کہ آنے والی پیر کو انشاءاللہ حضرت جی دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں، اور یہ جو مین روڈ پہ ہال ہے لی گرینڈ شیلے، یہاں پہ افتتاح بخاری شریف کی تقریب ہے. بہت سعادت کی بات ہے الحمدللہ. ہمارے ادارے الکہف اور جامعہ رقیہ کے لیے ہماری طالبات جو چھٹے سال میں داخل ہو گئی ہیں وہ بخاری شریف کا پہلا سبق حضرت جی دامت برکاتہم سے انشاءاللہ پڑھیں گی. اور بھی ہم نے مختلف مدارس کو اطلاع کر رہے ہیں کہ مزید بھی مدارس کی طالبات اگر حضرت جی دامت برکاتہم سے بخاری شریف کی اور پہلا سبق پڑھنا چاہیں تو سعادت کی بات ہے. جیسے آج ایک جگہ بات کی تو اطلاع مجھے یہ ملی کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلا سبق پڑھ چکے ہیں تو گویا اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو میں نے ان کو پیغام بھجوایا ہے، ان کو پہنچتا ہے کس طرح اور کب، کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے پہلا سبق پڑھ لیا، لیکن اگر آپ حضرت جی کی نسبت سے اس طریق سے بھی اس کو پڑھ لیں گی تو مزید سعادتوں میں اضافہ ہی ہوگا، نقصان کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے، کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہے. تو پہلے تو لوگوں میں شوق ہوتا تھا کہ ایک حدیث ایک سے سیکھتے، پھر دوسرے سے سیکھتے، پھر تیسرے سے سیکھتے، کہ مختلف طریقوں سے مختلف انداز سے وہ مل جائے. معلوم نہیں قیامت کے دن کون سے نسبت کام آ جائے اور کہاں بیڑا پار ہو جائے. تو اس کے لیے بھئی سب لوگ کوشش کریں، مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے ہے. لی گرینڈ شیلے 8 جولائی پیر کا دن شام کو 5:30 بجے سے لے کے 7 بجے تک. اور ہماری جامعہ کی ایک اسٹوڈنٹ ہے، ان کا نکاح بھی ہے، اسی 1.5 گھنٹے میں سارا کام انشاءاللہ ہو جائے گا. تو سب اس کے لیے کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ محنت کریں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ فکر بھی کریں گے. ورکنگ ڈے ہے لیکن ورکنگ ڈے کو 2-3 گھنٹے کے لیے قربان کر کے اس نعمت کو ہم حاصل کر لیں، دعاؤں میں شامل ہو جائے تو یقیناً انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی اللہ چاہیں گے تو بن جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے. جو بیت ہونا چاہے بیت کی نیت بھی کر سکتا ہے. الحمدللہ وکفی وسلام. اب ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. 6 معمولات ہیں: درود شریف، استغفار، تلاوت قرآن اور وقوف قلبی، مراقبہ اور رابطہ شیخ. اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی کر لیجئے. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے. یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے.
الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الأمی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگیاں عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اخلاق عظیمہ کا نمونہ بنا، اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما۔ رب کریم ہمارے شر سے دوسروں کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی، یا اللہ تمام حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اللہ حضرت جی کی اس مبارک آمد کو ہمارے لیے باعث سعادت بنا، اس آنے والے پروگرام کو انتہائی آسانی اور عافیت اور خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل فرما۔ یا اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک۔